السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وعن ابی حمزۃ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواہ البخاری و مسلم۔ عزیزان محترم، معزز ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، الحمدللہ عز و جل ہم اربعین نبوی شریف کا ترتیب و درس سماعت کر رہے ہیں، اور 12ویں حدیث اب تک ہم نے سماعت کی تھی، اور اب ہم نے 13ویں حدیث پاک کے مبارک کلمات کو سننے سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جیسا کہ ہم سب سے پہلے حدیث پاک کے جو راوی ہیں ان کے متعلق کچھ کلمات عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو اس حدیث پاک جو آج ہم نے سماعت کی ہے، اس حدیث پاک کے راوی، یہ 13ویں حدیث پاک ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار خصوصیات حاصل ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو ایک خاص ٹائٹل دیا گیا کہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے یہ خادم ہیں، اور تمام صحابہ جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، سب کے سب کو حضور کی خدمت کرنے کو باعث سعادت سمجھتے تھے، لیکن یہ شرف یہ بعض صحابہ کو ملا، اور تمام صحابہ میں بعض صحابہ کو ایک خاص خصوصیت دی گئی، جیسے کہ مثال کے طور پر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو یہ شرف ملا کہ وہ مؤذن رسول اللہ کہلائے، کہ اللہ کے رسول کے یہ مؤذن ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سفر و حضر میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام کی مسواک شریف، لوٹے مبارک وغیرہ یہ ہمیشہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو خادم رسول اللہ کہا جانے لگا، کہ اللہ کے رسول کے خادم ہیں۔ عزیزان محترم، بزرگ اور دوستوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں 10 سال رہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ جب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، پیارے آقا علیہ السلام نے ہجرت کے بعد جب مدینہ میں حضور کی آمد ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ بالکل ایک ذہین خاتون تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کی والدہ ماجدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کر آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ خذہ غلاما یخدم کا فقبلہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ میرے اس بیٹے کو آپ اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کر لیا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور کی صحبت میں رہے۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی صحبت میں رہا، لیکن کبھی بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے کبھی ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، جھڑکنا تو دور کی بات ہے، کبھی میرے کچھ کام کرنے پر مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا کیوں نہیں کیا۔ اس کے بارے میں بھی حضور پاک علیہ السلام نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا۔ اتنی زیادہ شفقت محبت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جو ہے ان صحابہ میں ہوتا ہے جو کثیر تعداد میں احادیث کو روایت کرنے والے ہیں،
من جملہ ان میں سے 7 صحابہ ہیں جن کی کثیر حدیث کی روایتیں، 1000 سے زائد جو حدیث پاک کو روایت کرنے کی سعادت جن کو ملی وہ 7 صحابہ ہیں۔ ان میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 2200 حدیثیں روایت کرنے کا، بیان کرنے کا آپ کو شرف حاصل ہوا۔ 2200 حدیثیں آپ کی موجود ہیں۔ عزیزان محترم، بزرگ اور دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاص طور پر 3 دعائیں عطا فرمائی۔ ادعو لہو، حضور پاک علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص دعائیں کی کہ حضور نے یہ دعا دی حضرت انس بن مالک کو کہ اللہم اکثر مالہ و ولدہ، کہ اے اللہ حضرت انس کو ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، اولاد میں اور مال میں اضافہ فرما، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور ان کو جنت میں داخل کر دے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اور ایک روایت میں وہ بارک لہو فیہ کے بھی الفاظ آئے ہیں کہ اس میں اللہ ان کو برکت عطا کرے۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے میری 2 دعائیں تو قبول ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں جو 3 دعائیں کی تھیں ان 3 میں سے 2 دعائیں تو قبول ہو گئی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے تیسری دعا بھی قبول ہو جائے گی جو میرے حق میں کی تھی۔ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں بھی اضافہ ہوا کہ آپ کا ایک مال تھا، ایک باغ تھا، وہ سال میں 2 مرتبہ اس کو پھل وغیرہ لگا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملہ 125 اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے بیٹیاں عطا فرمائے تھے، اور یہ ان کا شمار ان میں ہوتا ہے جو آخر میں جو بہت دیر سے دنیا سے رخصت ہونے والوں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میری انشاءاللہ تیسری دعا بھی قبول ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ حضور نے دعا کی کہ اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ اور اسی طرح اور ایک حدیث پاک ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی جب حضور پاک علیہ السلام سے یہ سنا کہ المرء مع من احبا، کہ حضور نے فرمایا کہ آدمی کا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جو جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جب سے میں نے یہ سنا تو میری خوشی کی انتہا نہیں، اور صحابہ کرام بہت خوش ہو گئے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر، اس کا جنت میں داخلہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ عز و جل کی ذات سے امید ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک سے کرتے ہیں اور تمام صحابہ سے کرتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت کے دن ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اب آئیے متن حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن، کامل مومن والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جب تک حتی یحب لاخیہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو خود کے لیے پسند کرتا ہے، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا وہ کامل ایمان والا نہیں کہلاتا۔ اس حدیث پاک کو امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ عزیزان محترم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں محبت کا لفظ ذکر کیا ہے، یعنی پسند کا مطلب محبت سے اس کو بیان کیا ہے کہ انسان اپنے لیے جو پسند کرے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے۔ محبت کہتے کس کو ہیں؟ تو محبت کی تعریف میں کہا گیا محبت دل کے میلان کو کہتے ہیں، یعنی دل ہمارا جس کی طرف مائل ہوتا ہے اس سے محبت ہونے لگتی ہے۔ اور محبت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت طبعی ہے اور ایک محبت عقلی ہے۔ ایک انسان کی طبیعت میں محبت ہوتی ہے، دوسرا انسان عقلی کے ذریعے سے محبت کرتا ہے۔ محبت عقلی کی مثال یعنی کسی سے ہم محبت کے مثال کے طور پر کسی دوست سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو، نفع حاصل ہو، تو انسان فائدے کے لیے، کچھ پروفٹ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت عقلی کہلاتی ہے۔ لیکن ایک محبت طبعی ہوتی ہے، اس کی سب سے بہترین مثال اگر دیکھنا ہے تو انسان کا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے۔ انسان کا اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ
اللہ اور ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، یہ محبت طبعی ہے، یہ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھی ہے کہ آج ہماری عزتیں، ہر چیز جو ہمیں ملا ہے مقام و مرتبے، یہ حضور پاک علیہ السلام کے نالین کا صدقہ ہے، حضور کے امتی ہونے کی نسبت سے ہمیں یہ عزتیں ملی ہیں۔ تو محبت طبعی کی سب سے بہترین مثال اللہ اور اس کے رسول سے ہماری محبت ہے۔ پھر اسی طرح اس کے بعد ماں باپ کی محبت، اولاد سے والدین کی محبت، شوہر اور بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے یہ محبت طبعی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو محبتیں ہیں وہ محبت عقلی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بہت سی خصوصیات سے نوازا گیا، بہت سی اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جامع ترین کلمات عطا کیے گئے، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لفظی طور پر وہ کلمات تو بالکل مختصر نظر آتے ہیں، لیکن معنوی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک بڑی وسعت کے یہ حامل ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کے اندر معنی کے بہت زیادہ معنی اس کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں انسانی سوسائٹی میں، انسانی معاشرتی زندگی کا اصول یہ ہے کہ اس کے بہت سے کام جو ہے لوگوں پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، یعنی دوسرے افراد سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور معاشرے کا، سوسائٹی کا ہر انسان یہ توقع کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کا کام پوری دیانتداری اور اس سے دوسرا سامنے والا جو ہے انجام دے، اس سے جس سے وہ توقع رکھتا ہے یہی چاہتا ہے کہ نقصان نہ کرے اور مجھے اس کا فائدہ پہنچائے، اور پوری ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ وہ اپنے اس کام کو انجام دے اور اس کام میں دھوکہ دینے یا فریب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو اس طرح ہر معاشرے ایک انسان دوسرے انسان سے امید رکھتا ہے، تو حضور پاک علیہ السلام کا یہ فرمان کہ انسان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے سمندر کو کاسے میں پیش کر کے لوگوں کو بتا دیا، اگر اس حدیث پاک پہ مکمل طور پر ہم عمل کریں تو محبتوں میں اور اضافہ ہوگا، اور ہماری سوسائٹی جو ہے ایک بہترین، مہذب، ترقی یافتہ اور فلاحی کام معاشرے میں ہم سے ہو سکتے ہیں۔ سکسیس، کامیابی ہم دنیا میں بھی حاصل کر سکتے ہیں، آخرت میں بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی تائید قرآن پاک سے بھی ہوتی ہے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اے لوگو تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے۔ لن یہ نفی تاکید کے لیے آتا ہے، نفی میں تاکید کو بتانے کے لیے لن آتا ہے، یعنی لن تنالوا البر، بر نیکی کو کہتے ہیں کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، ان تمام چیزوں کو جو تم چاہتے ہو، یعنی انسان جو خود چاہتا ہے وہ چیز اگر ہم اللہ کی راہ میں انویسٹ کریں، قربان کریں، صدقہ و خیرات کریں، تب کہیں جا کر وہ نیکی بنتی ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کامل ایمان والے بننا چاہتے ہو تو تم آج اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو، جو چیز تم خود کے لیے پسند نہیں کرتے اپنے بھائی کے لیے بھی اس کو ناپسند کرو، جو تم چاہتے ہو اس چیز کو تم پسند کرو، جو تم نہیں چاہتے اس سے تم اپنے خود بھی بچو اور اپنے بھائی کو بھی، مومن بھائی کو بھی اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ عز و جل کہنے سننے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔